چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب ہوتا ہے ان پر مہربان، اور جو سیکھتے ہیں محبت سے قرآن کو، رب کریم پسند فرماتا ہے ایسے مسلمان کو۔ رب کریم پسند فرماتا ہے ایسے مسلمان کو۔ اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بھی بڑھنا ہے، اسی طرح آگے بڑھنا ہے، اور آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھتے چلے جانا ہے۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا، بروز قیامت اسے میری شفاعت ملے گی۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے مل کر دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی وعلی آلک اللہ، واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم سورۃ المعارج آیت نمبر 38 39 دو آیتیں پڑھیں گے، 38 اور 39۔ تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، مل کر پڑھنا ہے، ایک آواز اور ایک انداز سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کوشش کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایطمع 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 تو کو موٹا رکھنا ہے، ایطمع۔ ایطمع۔ اب اس کے شروع میں حمزہ ہے اور آخر میں عین ہے، آپ نے یہ بھی غور کرنا ہے اور اس کو ادا کرنا ہے۔ شروع میں حمزہ کو ادا کرنا ہے، آخر میں عین کو۔ ایطمع ایطمع کل امرئ منہم، کل امرئ منہم، ایطمع کل امرئ منہم۔ ایطمع کل امرئ منہم۔ اچھا، طا کی ادائیگی، طا قرآن پاک کا سب سے موٹا حرف ہے طا، اور اس میں آپ نے قلقلہ بھی کرنا ہے، آواز لوٹ کر بھی آئے گی۔ ایطمع کل امرئ منہم۔ ایطمع کل امرئ منہم۔ اچھا، بعض بچے یا بڑے جو ہے طا کو پڑھتے ہیں ایت ایت ایت، یہ غلط، آپ نے طا پڑھنا ہے ایطمع۔ اچھا، عین کو جو ہے مجہول نہیں پڑھنا، معروف، جیسے ایطمع او نہیں، او، کلو کلم، صحیح ہے نا؟ تو بعض مجہول پڑھ دیتے ہیں، وہ مجہول نہیں کرنا۔ ایطمع کل امرئ منہم، ایطمع کل امرئ منہم۔ گڈ۔
अन युदखल, أن يدخل अन युदखल أن يدخل जन्नत नईम, جنة نعيم जन्नत नईम, جنة نعيم अन युदखल जन्नत नईम। أن يدخل جنة نعيم मिलकर एक आवाज के साथ, गुड, जबरदस्त। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, पूरी आयत को आप पढ़ने की कोशिश करेंगे एक आवाज से। अयत्मउ कुल्लु इम्रिइम मिनहुम अन युदखल जन्नत नईम। أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए इसके कवायद समझने की कोशिश करते हैं। अयत्मउ, पहले क्या है? अलिफ नहीं, हमज़ा है। हमज़ा की अदायगी हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा होती है। हमज़ा और हा ये दोनों हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा होते हैं। आइन और हा हलक के दरमियान वाले हिस्से से, गैन और खा हलक के ऊपर वाले हिस्से से। आपने याद रखना है, इनको हुर्फ़े हल्की कहते हैं। और अयत, या को तौ से मिलाना है। तौ हुर्फ़े कलकला में से भी है, हुर्फ़े मुस्तालिया में से भी है, हुर्फ़े मुतबक़ा में से भी है। याद रखना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर कलकला भी होगा, तौ को मोटा भी रखना है और एक्स्ट्रा मोटा भी रखना है। एक तो मोटा होता है ना, एक्स्ट्रा मोटा भी रखना है, क्योंकि एक्स्ट्रा मोटा पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा पुर पढ़ेंगे, आपने याद रखना है। और मीम पर ज़बर है और आइन पर पेश है। हरकत को बग़ैर खींचे, बग़ैर झटका दिए मारूफ अदा करते हैं, आपने याद रखना है। और आइन की अदायगी याद रखें हलक के दरमियान वाले हिस्से से। अब देखिए, शुरू में हमज़ा आ रहा है, हमज़ा की अदायगी हलक के नीचे वाले हिस्से से, और आखिर में इसके आइन है इसी कलमे के, ठीक है। तो आइन हलक के दरमियान वाले हिस्से से। अयत्मउ, أيطمع गुड। कुल्लु, कुल्लु इम्रिइम मिनहुम। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, काफ जो अदा होता है, काफ ज़बान की जड़ और तालुक के सख्त हिस्से से काफ अदा होता है, आपने याद रखना है। काफ पर पेश है, हरकत है, खींचना नहीं है। लाम पर भी हरकत है, खींचना नहीं, मगर लाम की हरकत मीम से मिलाएंगे। और लाम मुशद्दद है, ज़रा रुक कर भी अदा करें। कुल्लुम, क्या पढ़ेंगे? कुल्लुम, كلهم गुड। मीम लाम के बाद लाम पर पेश की हरकत है, लाम को मीम से मिलाना है, मीम साकिन। अब फिर एक कायदे आते हैं, तीन कायदे मीम साकिन के, इदगाम शफ़ी, इजहार शफ़ी, इख्फ़ा शफ़ी। जब मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आएगी तो कायदा होता है इदगाम शफ़ी, जैसे कि नीचे है ख़लक़नाहुम। यहाँ मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ रही है, इसको कहते हैं इदगाम शफ़वी। क्या कहते हैं? और मीम साकिन के बाद हर्फ बा आ जाए तो उसको कहते हैं इख्फ़ा शफ़वी। क्या कहते हैं? गुड। और मीम साकिन के बाद मीम और बा के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए, जैसे यहाँ मीम साकिन के बाद रा आ गया, यहाँ मीम साकिन के बाद हमज़ा आ गया, तो इसको कहते हैं इजहार शफ़वी। क्या कहते हैं? गुड। तो यहाँ पर इजहार शफ़ी का कायदा होगा, क्योंकि मीम साकिन के बाद रा आ रहा है, रा के नीचे ज़ेर, रा को बारीक पढ़ेंगे। और हमज़ा, जी हाँ, इस या के ऊपर जो ये हमज़ा है इसको पढ़ेंगे। और हमज़ा के इनके दो ज़ेरे हैं। जब कभी नून साकिन तनवीन के बाद हुर्फ़े यरमलून आ जाए, या वाव मीम नून, या वाव मीम नून, ये चार रूफ आएंगे तो इदगाम माल गुन्ना होगा। क्या होगा? इदगाम माल गुन्ना। और लाम और रा आएंगे तो इदगाम बिला गुन्ना होगा, बग़ैर गुन्ने के इदगाम होगा। इसको कहते हैं इदगाम बिला गुन्ना। तो यहाँ पर जो हो रहा है वो क्या है? इदगाम माल गुन्ना होगा, गुन्ने के साथ इदगाम करेंगे और एक अलिफ का गुन्ना भी होगा। अच्छा, मिनहुम। अब यहाँ पर फिर नून साइन के कायदों में से एक कायदा है, इस कायदे को का नाम है इजहार हल्की। क्या नाम है? इजहार हल्की। अब यहाँ इजहार हल्की और यहाँ इजहार शफ़वी है। देखिए, कायदे जब तब्दील हो गए, थोड़ी सी देखें, तवज्जो रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि यहाँ है नून साकिन। देखें, नून पर जज़म की अलामत है तो इसको कहते हैं नून साकिन। अब यहाँ मीम साकिन है कि मीम पर जज़म की अलामत है। जब मीम पर जज़म की अलामत आएगी तो मीम साकिन, नून पर जज़म की अलामत आएगी तो नून साकिन। तो ये कायदे आपने समझने। नून साकिन के बाद हुर्फ़े हल्की जो 6 हैं, हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा, जब नून साकिन तनवीन के बाद ये आएंगे तो इजहार हल्की होगा। अब यहाँ नून साकिन के बाद क्या आ रहा है? हा। क्या आ रहा है? तो होगा इजहार हल्की। क्या होगा? क्या होगा? गुड। यहाँ गुन्ना नहीं करेंगे, यहाँ गुन्ना नहीं करेंगे। अच्छा, अब आगे देखिए कि हम, यहाँ मीम साकिन के कायदे। मीम साकिन के बाद हमज़ा आ रहा है,
यहाँ नून साकिन के बाद हा था और यहाँ मीम साकिन हमजा है। अब मीम साकिन के बाद मीम और बा के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए वहाँ होता है इज़हार शफवी। क्या होगा? शफवी। क्या होगा? इज़हार शफवी। अगर मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ जाए तो क्या होगा? इदगाम शफवी। और मीम साकिन के बाद हर बा आ जाए तो क्या होगा? इख्फा शफवी। याद रखना है अपने। और मीम साकिन के बाद मीम और बा के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए तो क्या होगा? इज़हार शफवी। जैसे यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर था, तो ये इज़हार शफवी के कायदे हैं। अच्छा अब देखिए मीम साकिन में हमजा आ गया, इज़हार शफवी हो गया, गुन्ना नहीं करेंगे। ऐ युदखला, ऐ नून साकिन तनवीन के कायदों में फिर एक कायदा। अब यहाँ नून साकिन के बाद क्या आ रहा है? या। क्या आ रहा है? या। और यहाँ पर पेश है, वो हमने नहीं देख रहे, यहाँ पर ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो, हम कुछ नहीं देखेंगे। हम देखेंगे नून साकिन के बाद क्या आ रहा है? या आ गया। जब हुर्फ़ यरमलून में से यरमलून, या रा मीम लाम वाव नून, उसमें या वाव मीम नून, ये 4 हुर्फ आते हैं जब नून साकिन तनवीन के बाद, तो होता है इदगाम माल गुन्ना। क्या होता है? और नून साकिन तनवीन के बाद अगर लाम और रा है तो क्या होता है? इदगाम बिला गुन्ना। माशाअल्लाह। तो यहाँ पर क्या होगा? माशाअल्लाह अज़्ज़ वजल क्या होगा? इदगाम माल गुन्ना होगा। गुड, ज़बरदस्त। और युदखला, ऐ युदखला, ऐ युदखला में दाल साकिन है, यहाँ पर पेश है, हरकत को नहीं खींचेंगे, मगर युद दाल में होगा कलकला। क्या होगा? आवाज लौट कर आएगी। उर्फ़े कलकला 5 है, कौफ तौ बा जीम दाल। उर्फ़े कलकला जब भी साकिन होते हैं आवाज़ लौट कर आती है और खूब ज़ाहिर होती है। ठीक है, खा पर ज़बर है, लाम पर ज़बर है, हरकत है, नहीं खींचेंगे। खा को पुर करेंगे और लाम को बारीक रखें। खा उर्फ़े मुस्तालिया में से अलग के ऊपर वाले हिस्से से अदा होता है। जन्नत, जीम शीन या। अच्छा, जीम शीन या जब भी ये अदा होते हैं ज़बान के दरमियान, तालु के दरमियान से, जीम शीन या, इनको कहते हैं हुर्फ़े शजरिया। क्या कहते हैं? हुर्फ़े शजरिया। गुड। तो जन्ना में जन्नत। अब देखिए यहाँ पर जीम पर ज़बर, नून पर ज़बर, ता पर ज़बर, ये हरकत है, इनको खींचना नहीं, मगर नून मुशद्दद आ गया। अब क्या होगा? एक अलिफ का गुन्ना करेंगे। क्या करेंगे? एक अलिफ का गुन्ना भी होगा। तो जन्नत, जन्नत, ऐ युदखल जन्नत नईम, ऐ युदखल जन्नत नईम। नईम पे नून पर ज़बर है, हरकत है, नहीं खींचेंगे। नईम में या मद्दा के बाद आखिर में देखेंगे हम वफ़ करेंगे तो साकिन हो जाएगा, मीम हो जाएगा मद्दे आरिज़। क्या होगा? मद्दे आरिज़। गुड। पूरी आयत को पढ़ेंगे एक साथ, एक आवाज़ से मिलकर। अयत्मउ कुल्लु इम्रिइन मिनहुम अन युदखल जन्नत नईम। अयत्मउ कुल्लु इम्रिइन मिनहुम अन युदखल जन्नत नईम। थोड़ा सा ये गुन्ना कमज़ोर हुआ, मगर गौराल आपने अच्छा पढ़ा। एक मरतबा फिर पढ़ लेते हैं। अयत्मउ कुल्लु इम्रिइन मिनहुम अन युदखल जन्नत नईम। अयत्मउ कुल्लु इम्रिइन मिनहुम अन युदखल जन्नत नईम। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा, माशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। मगर अयत्मउ में तो को आपने पुर भी रखना है, कलकला भी। अयत्मउ, अयत्मउ। गुड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कल्ला, 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 कल्ला। हरगिज़ नहीं। कल्ला काफ ज़बर के साथ है, काफ पर ज़बर है, काफ ज़बान की जड़ और तालु की सख्ती से ज़्यादा होता है। लाम अलिफ ज़बर ला, अली मद्दा है, एक अलिफ खींच कर अदा करना है। कल्ला, क्या कहेंगे? कल्ला, कल्ला, कल्ला। गुड। अली मद्दा खींचना है। इन्ना खलक़नाहुम, इन्ना खलक़नाहुम। कल्ला, कल्ला, इन्ना खलक़नाहुम, इन्ना खलक़नाहुम मिम्मा यअलमून, मिम्मा यअलमून, मिम्मा यअलमून, मिम्मा यअलमून। इन्ना खलक़नाहुम मिम्मा यअलमून। इन्ना खलक़नाहुम मिम्मा यअलमून। जी, यहाँ पर है 2 गुन्ने, उम्मे गुन्ना
اور مم میں غنہ، دو غنے آپ نے کلیئر رکھنے ہیں۔ اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ۔ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ۔ گڈ، زبردست، ماشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں ماشاءاللہ آپ نے اچھے انداز سے پڑھا۔ آئیے اس آیت کے بھی ہم مخارج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، قواعد سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کلا، کاف کی ادائیگی زبان کی جڑ و تعلقات سخت سا، کاف کا مخرج ہے اور کاف کو باریک رکھیں گے، کاف پر زبر ہے، حرکتیں نہیں کھینچیں کاف کی زبر کو، مگر کلا۔ اب لام پر تشدید بھی ہے، لام مشدد ہے، ذرا رکیں گے، اور ایک الف کھینچنا بھی ہے کیونکہ لام الف زبر لا، دیکھیں لام الف زبر لا آیا تو ہم نے اس کو ایک الف کھینچنا ہے، اور یہاں پر لام پر زبر تھا تو ہم نے لام کو نہیں کھینچا، ہم پڑھ رہے تھے یہاں پر ان یدخل، کیا پڑھ رہے تھے؟ أن يدخل۔ یہی پڑھا تھا، اور یہاں پر پڑھ رہے ہیں کلا، دیکھیں لام الف زبر لا، کیوں کہ لام کے بعد زبر کے بعد الف آ رہا ہے، جب کبھی الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ بن جاتا ہے، اس کو آپ نے ایک الف کھینچنا ہے۔ حرکت ہے صرف، اس حرکت کو نہیں کھینچنا، صرف زبر ہے، اس کے بعد الف تو نہیں ہے نا، اگر الف ہوتا تو پھر یہ ان یدخلا ہو جاتا، پھر تصدیہ کا صیغہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہاں پر واحد کا صیغہ ان یدخلا کیا ہوگا؟ أن يدخل۔ گڈ، تو کلا میں کلا یہ الف مدہ ہے، ایک الف کھینچنا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں وقف کی علامت ہے، وقف مطلق کی علامت ہے، ٹھہر جائیں گے، اور اگر ملا کے پڑھ دیا تو بھی ملا کے پڑھ سکتے ہیں، مگر ٹھہر جائیں زیادہ بہتر ہے۔ انا، حمزہ کے نیچے زیر ہے، یہ حمزہ ہے، الف نہیں ہے، اور نون مشدد، ایک الف کا غنہ کریں گے اور ایک الف کھینچنا بھی ہے، کیونکہ دیکھیں الف سے پہلے زبر آ گیا، الف مدہ بن گیا، اس کو ایک الف کھینچنا ہے۔ انا، إنا انا، إنا گڈ، خلقناہم، اب یہاں پر خلقناہم میں خا پر زبر ہے، حرکت ہے، نہیں کھینچنا، لام کو قاف سے ملانا ہے، خلق، قاف حروف قلقلہ میں سے ساکن ہے، آواز لوٹ کر آئے گی، اچھا خا بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، قاف بھی حروف مستعلیہ میں سے، دونوں کو موٹا بھی رکھنا ہے، خا حلق کے اوپر والے حصے سے، اور قاف زبان کی جڑ و تعلق کا نرم حصہ، یہ قاف کا مخرج ہے، کاف کا مخرج بتایا تھا زبان کی جڑ و تعلق کا سخت حصہ، ٹھیک ہے نا، تو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اچھا خلق، اب دیکھیں خلق، آواز لوٹ کر آ رہی ہے نا، خلقناہم، خلقناهم۔ اچھا بعض بچے بڑے خلق ایسے پڑھتے ہیں، ہونٹ گول کر لیتے، خلق، سید عفان ایسے نہیں کرنا نا کسی نے بھی، خلق، انا خلقناہم، إنا خلقناهم۔ ہم میں گول ہو جائیں گے، ہم میں ہونٹ گول ہوں گے کیونکہ ہاں پر پیش ہے، اس وجہ سے، ٹھیک ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو نون پر کھڑا زبر ہے، حرکات، کھڑی حرکات یاد رکھنے، حرکات ہوں گی تو نہیں کھینچیں گے، کھڑی حرکات ہوں گی تو ایک الف کھینچنا ہے، بس یہ ذہن بنا لے آپ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حرکات ہیں، زبر زیر پیش ہیں تو نہیں کھینچنا، کھڑی حرکات ہیں، کھڑا زبر ہے، کھڑی زیر ہے، الٹا پیش ہے تو آپ نے ایک الف کھینچ کر ادا کرنا ہے۔ اور میم ساکن کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ ہے، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ گئی، ادغام شفوی، کون سا قاعدہ ہے؟ إدغام شفوي۔ کون سا قاعدہ ہے؟ إدغام شفوي۔ ادغام شفوی، ایک الف کا غنہ کریں گے، اور میم، یہاں دیکھیں دوسرا میم بھی تشدید والا ہے، میم مشدد، یاد رکھیں جب کبھی نون مشدد آ جائے، جیسے یہاں تھا، جیسے یہ ہے، یا میم مشدد آ جائے، نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ ایک الف کا غنہ ہوتا ہے، یاد رکھنا ہے، مما، اب دیکھیں میم الف زر ما، الف مدہ بھی ہے، ایک الف کھینچنا بھی ہے، اور یعلمون، یا کو عین سے ملائیں گے، عین کو ادا کریں گے حلق کے درمیان والے حصے سے، ٹھیک ہے، اور لام پر زبر ہے، حرکت ہے، نہیں کھینچیں گے، میم واو پیش منہ، واو مدہ ہے، آخر میں وقف کریں گے ہو جائے گا مد عارض، کیونکہ نون کو ساکن کریں گے، عارضی سکون آ گیا تو کیا ہو جائے گا؟ مد عارض، حرف مدہ کے بعد سکون عارضی آ جائے، یاد رکھیں مد عارض ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ مد عارض۔ مل کر پڑھیں گے ایک آواز سے، کلا انا خلقناہم مما یعلمون، إنا خلقناهم مما يعلمون۔ ما
ماشاء اللہ عز و جل۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے آپ نے اچھے انداز سے کوشش کی ہوگی سمجھنے کی، پڑھنے کی اور اس کو دہرانے کی۔ جی ہاں، ہمارے ساتھ دہرا رہے تھے، بار بار پڑھ رہے تھے، تو کوشش کرتے رہیں۔ وہ ہم ایک جملہ عرض کرتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں کہ من جدہ، وجدہ بھول تو نہیں گئے، من جدہ، وجدہ جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے، پا لیتا ہے۔ کوشش کرنے والا ہی پاتا ہے، جو کوشش نہیں کرے گا وہیں رہ جائے گا۔ تو آپ نے کوشش جاری رکھنی ہے۔ تو آئیے ان آیتوں کو میں پڑھوں گا۔ آج ہم نے سورۃ المعارج کی آیت نمبر 38 39 پڑھی ہیں۔ امید ہے اچھے انداز سے آپ نے بھی سمجھا ہوگا، سیکھا ہوگا۔ ان آیتوں کو میں نے پڑھنا ہے، آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے آج جو آپ کو سبق پڑھایا گیا ہے، سکھایا گیا ہے، اچھے انداز سے آپ نے کوشش کی ہوگی۔ کوشش کریں، کوشش کرتے رہیں، آگے بڑھتے رہیں۔ اب یہاں موجود بچوں کی طرف بڑھتے ہیں کہ وہ ہمیں کس انداز سے اس کے قواعد بھی، مخارج بھی بتانے جا رہے ہیں، سمجھانے جا رہے ہیں، بتائیں گے، سمجھائیں گے ہمیں، کیونکہ ہم بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کتنا سمجھ پائے ہیں اور آپ کتنا سمجھ پائے ہیں۔ تو آئیے ٹیم اے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ٹیم اے تیار ہے؟ جی۔ ٹیم بی تیار ہے؟ جی۔ تو پہلا سوال ٹیم اے سے، اَیَطْمَعُ، یہ شروع میں کیا ہے اور آخر میں کیا ہے؟ جی جلدی کون بتائیں گے؟ ہمارے شاکر بھائی کو مائک دیجیے گا۔ جی شاکر بھائی۔ شروع پر حمزہ، آخر پر عین۔ اَیَطْمَعُ کلمے کے شروع میں حمزہ ہے، آخر میں عین ہے، اور جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ اور 10 پوائنٹ دلا دیے اپنی ٹیم کو۔ ٹیم بی سے سوال ہے، اَیَطْمُ، اَیَطْمُ، یہ یہاں پر یطمُ کیا ہوگا؟ اَیَطْمُ کچھ ذہن میں آ رہا ہے؟ عبدالصمد بھائی آپ بتا دیں۔ حروف قلقلہ پتہ ہے آپ کو؟ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5 5۔ کون کون سے؟ قاف طا با جیم دال۔ اس میں طا موجود ہے؟ جی جب حروف قلقلہ ساکن ہو تو کیا ہوتا ہے؟ جی قلقلہ، قلقلہ ہوتا ہے۔ قلقلہ کی معنی کیا ہے؟ جنبش اور حرکت۔ جنبش اور حرکت ہونا۔ جواب درست دے دیا۔ 10 پوائنٹ دلا دیے اپنی ٹیم کو۔ اگلا سوال ہے ٹیم اے سے، کلم، کلم، لم پہ کون سا قاعدہ ہے؟ ٹیم اے جلدی بتائیے، کلم پہ کون سا قاعدہ ہے؟ اللہ، چاروں بچے خاموش ہیں، سوچ رہے ہیں۔ جی شاکر بھائی بتانا چاہ رہے ہیں؟ اظہار شفوی۔ اظہار شفوی، اور ہمارے شاکر بھائی کا جواب درست ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ 10 پوائنٹ اور مزید دلا دیے ہیں ٹیم اے کو، 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں۔ اگلا سوال ٹیم بی سے، بتائیے کل امرئ، ام پہ کون سا قاعدہ ہے؟ بتائیے۔ ادغام مال غنہ۔ ادغام مال غنہ، جواب درست ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ 20 پوائنٹ۔ آخری سوال، این یدخل، این میں کون سا قاعدہ ہے؟ ٹیم اے، این یدخل، جلدی کیجئے۔ 1، جی بتائیے۔ اظہار ہلکی۔ 1 2 3 4 5، جی اظہار شفوی۔ اظہار شفوی۔ آپ بتانا چاہیں امیر حمزہ کون سا ہے؟ ادغام مال غنہ۔ ادغام مال غنہ، اور جواب ٹیم بی کا درست ہو چکا ہے۔ ٹیم اے سے غلطی ہو گئی، اللہ، ان کے پوائنٹ چلے گئے ٹیم بی کی طرف، اور امیر حمزہ بھائی نے جواب دے کر اپنی ٹیم کو پوائنٹ دلا دیے۔ آخری سوال آپ ہی کا، کتنے پوائنٹ ہو گئے آپ کے؟ 30۔ ادھر ہے 20۔ 10 پوائنٹس آپ زیادہ ہو چکے ہیں، اور جواب دے دیتے ہیں تو 20 پوائنٹ کی لیڈ سے جیت سکتے ہیں۔ بتائیے خلقناہم، ہم پہ کون سا قاعدہ ہوگا؟ جی سعید عفان بتائیے۔ ادغام شفوی۔ ادغام شفوی، سوچ لیں، سوچ لیا۔ سوچ لیں، اور سوچ لیا، بالکل جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ اور ٹیم بھی آج کا مقابلہ 20 پوائنٹس کی لیڈ سے جیت چکی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف۔ انشاءاللہ الکریم عبدالصمد بھائی ہمارے ساتھ حدر میں پڑھیں گے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا ماشاء اللہ. اچھا جب وقف کریں نعیم، جب ہم وصل کریں گے، ملائیں گے، ملانے میں کیا ہوگا؟ نعیم، وقف کریں گے نعیم، ٹھیک ہے. اب ہم نے ملایا تو نعیم، تنوین کے بعد آ گیا ہے کیا؟ کاف. تو یہاں پر کیا ہوگا؟ اخفا کا قاعدہ ہوگا، ٹھیک ہے. اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ إنا خلقناهم مما يعلمون. اور غنے وغیرہ اور اچھے انداز سے ادا کریں. عبدالصمد بھائی ماشاء اللہ کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور انشاءاللہ الکریم محمد حسن بھائی ہمارے ساتھ ترتیل میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا كلا إنا خلقناهم مما يعلمون إنا خلقناهم مما يعلمون أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون إنا خلقناهم مما يعلمون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ عبدالصمد بھائی نے حدر میں پڑھا اور ماشاءاللہ عز و جل محمد حسنین بھائی نے ترتیل میں پڑھا. اللہ پاک انہیں اور اچھے انداز سے تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق قرآن پاک پڑھنے والا بنا دے. اللہ پاک اس کلام پاک کی برکت سے ہمیں مالا مال فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وبارک وسلم. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا